وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تم کو آزمائیں گے. سوچتے ہوئے پڑھیے، ہم لازماً. اور یہ عربی زبان میں کسی بات میں زور پیدا کرنے کا اس سے زیادہ اور کوئی اسلوب ہے نہیں. لام تاکید بھی آ گیا، نون ثقیلہ بھی آ گیا مضارع کے اوپر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً 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 تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات پیدا ہوں گے. وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی تم پر، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ، محنتوں کا نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب پر جو ڈٹا رہا، جمع رہا، یہ ساری قربانیاں جو دے گیا، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. جو کہے بھئی ہم اوکھا نہیں چڑھتے، وہ ہے نا ایک کوئی محاورہ اس طرح کا کہ نہ چوٹی چڑھا تو نہ منتا مننا. یہ پٹواری علاقے میں یہ بات کہے جاتے ہیں نا کہ نہ میں کسی درخت کی بلندی پہ جاؤں چڑھ کے، وہاں پہنچ کے اگر اترا نہیں جاتا تو پھر منتیں ماننی پڑتی ہیں نا، بکرا دوں گا اور اونٹ دوں گا. آج کے بعد یہ کام، اوپر جاؤں گا ہی نہیں تو نہ جو ہے ٹھیک ہے، ہم مسلمان بس چھوٹے سے بن کے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اس سے آگے کی مسلمانی ہم نے کرنی ہی نہیں، لہذا تکلیفیں نہیں آئیں گی. لیکن اگر آپ نے مکمل مسلمانی اختیار کرنی ہے، وہ جو تقاضا نبھانا ہے جس کی وجہ سے امت وسط بنے ہیں، تو پھر تو یہ تکلیفیں لازمی ہیں. یہ تو اس رستے میں تو یہ پھر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑے گا، یہ جھیلنا پڑے گا، یہ برداشت کرنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی، وہ لوگ کہ جن پر، یعنی وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جن پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، ان میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی بھوک آتی ہے، کوئی حالات جو ہے ناموافق ہو جاتے ہیں، کوئی افراتفری کی صورت بن جاتی ہے. جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی، ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں. تصور ٹھیک کیجئے پلیز. جس کا کاروبار اچھا ہے، جس کا بیٹا نکل گیا امریکہ وغیرہ کہیں کینیڈا پہنچ گیا، ہم کہتے ہیں یار بڑی مہربانی ہے اس کی رب کی اس کے اوپر. یہ قرآن مجید تو الٹی گنگا بہا رہا ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں جو بھوکا مر رہا ہے، جس کو ہر سال مصیبتیں پڑتی ہیں، کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ذلت رسوائی مقدر بنتی ہے، عنایات اس پر ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں. ورحمہ، یہ ہیں رحمت جن کو ملی ہے. مرحوم اصل میں تو یہ ہیں. مرحوم کا مطلب یہ نہیں ہوتا مر گیا، مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ نے رحم فرمایا. یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرما رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں ہدایت پر. وہ جو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ ہدایت والے کون ہیں؟ یہ ہیں ہدایت والے. صحابہ کرام پر اگر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے نا، سال بھر اس کیفیت میں گزر جائے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم سے ناراضگی اختیار کر لی ہے. وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی سے تعلق کے انداز تو مختلف ہیں نا. جگر وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ کہ اسے چلیں کچھ دنیا کی نعمتیں دیں. اللہ محبت کرتا ہے تو یہ کرتا ہے. ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا. محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ دندان مبارک ٹوٹے ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے پڑے ہیں. کیا کیا مشقت ہے جو آپ نے برداشت نہیں کی ہے. اس رستے میں تو یہی ہے.